اسی کے ساتھ میں ہم اگلا سوال لیتے ہیں۔ اردو میں ایک سوال لکھا ہوا ہے، جی جی، کاش کہ میں پڑھ پاؤں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام السلام۔ مولانا صاحب اور جاوید بھائی، میں یو پی سے بول رہا ہوں۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ عزاداری سید الشہداء صدیوں سے ہم مناتے آ رہے ہیں، جس میں ہم کربلا میں ہونے والے ظلم و ستم کا تذکرہ مجالس اور نوحوں کے ذریعے سے بیان کرتے ہیں، جی، مگر آج کل یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ نوجوانوں میں مراجع کرام اور دیش بھکتی کے نام لے کر ماتم ہوتے ہیں، جبکہ ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ فضائل پہ بھی ماتم نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایسے کافی نوحے یوٹیوب اور واٹس ایپ پر موجود ہیں، یہ کہاں تک صحیح ہے اور اسلام اس کی اجازت دیتا ہے یا ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے؟ اور اسی کے ساتھ میں آغا، چونکہ وہ یہ میرا ہندوستان ہے، اس پہ بھی قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے، میرا ہندوستان ہے، یہ میرا ہندوستان ہے، میرا ہندوستان ہے۔ یاد پڑ رہا ہے کہ یہ میں نے بھی کہیں دیکھا ہے جاوید بھائی۔ جی جی جی، میں یہ دیکھ چکا ہوں اور اب دوسرا بھی ویڈیو آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ اچھا، اور بھی ہے یہ دوسرا ایک یہ ہے، یہ ایک اور دشمن ہے رہبر کے، امت کے توڑنے کا پراسی، اور ہے ان کا پجاری، زندہ جلائیں گے ہم ان کو، چاہے ہو ہمارا، اپنے رہبر کو تنہا ہرگز نہیں ہم چھوڑیں گے، لبیک آمنائی، لبیک آمنائی، لبیک آمنائی۔ یہ بھی میں دیکھ چکا ہوں، مجھے یاد آ گیا، یہ بھی میں دیکھ چکا ہوں۔ اور اظہر ابھی جی یعنی ماضی قریب میں ہی جی یہ دونوں کلپ میں بھی کہیں واٹس ایپ وغیرہ پر کہیں دیکھ چکا ہوں۔ اس مقام پر جاوید بھائی میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ایک مرتبہ اپنے نوجوانوں کو، اپنے جوانوں کو، اپنے بچوں کو، اور خاص طور پر جو یہ حق آپ کو نہیں ہے مجھے ہے، جی ان مومنین کو جو شاعری کرتے ہیں، جی کیونکہ میں خود بھی خود شاعری شاعر کر ہیں آپ، لیتا ہوں، ماشاءاللہ۔ جی اس لیے تاکید کر رہا ہوں، وصیت کر رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں کہ وہ یہ پہلے محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ آیا تذکرہ کربلا موضوع غم ہے یا کچھ اور ہے۔ ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام جب کربلا کا تذکرہ کرتے تھے تو وہ غم کی فضا بنائے رکھتے تھے یا نہیں بنائے رکھتے تھے؟ بے شک غم کی فضا بنائے۔ یا دوسری طرف ہمارے شعراء کو یہ بات یاد ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے، نوحہ خانوں کو، انجمن والوں کو۔ میں بھی انجمن میں ماتم کرتا ہوں، ایسا نہیں کہ میں ماتم نہ کرنے کا قائل ہوں، میں خود بھی انجمن میں ہوں، میں بھی انجمن میں ہوں آقا۔ جی ماتم کرتا ہوں، جی باقاعدہ شامل رہتا ہوں۔ جی ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لفظ نوحہ، اس کی میننگ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ لفظ ماتم، اس کا مطلب کیا ہے۔ لفظ عزاداری، اس کا مطلب کیا ہے۔ لفظ سوگواری، اس کا مطلب کیا ہے۔ یا جو عام طور سے ہمارے بچے بولتے ہیں پرسا، جی پرسا کہاں دیا جاتا ہے؟ کیا ہم آپ کے ابا یا میرے ابا مر جائیں اور آپ آئیے ہنستے ہوئے، ارے مولانا احسان صاحب مبارک ہو مبارک ہو، آپ کے ابا مر گئے؟ یاد رکھیں ہم کہ نوحہ یعنی رونا، بے شک۔ گریہ کرنا، اور کس پہ؟ مصیبت پر امام حسین اور شہدائے کربلا کی۔ جی کیوں ہم اس طرح کے کام کر رہے ہیں کہ دوسرے ہمارے اوپر اعتراض کریں، بلکہ ہمارا مذاق اڑائیں اور تشیع اور شیعیت بدنام ہو؟ اگر ہمارے کسی عمل سے تشیع اور شیعیت بدنام ہوتی ہے تو ہم یقین مانیں کہ روز قیامت ہمیں اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا، چاہے ہم شاعر ہوں، چاہے نوحہ خان ہو، چاہے ماتمدار یا ذاکر ہوں، کوئی بھی ہو، جی کوئی بھی ہو، جی ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ حد ہو گئی۔ چاہیے آپ ایک اسٹیج بنا لیجئے،
دیش بھکتی کے جتنے کلام آپ کہہ سکتے ہیں ضرور کہیے، ہم بھی شامل ہوں گے. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. حدیثوں میں موجود ہے کہ انسان جس ملک میں رہے اس ملک کے قوانین کی پابندی کرے، اس ملک کا مخلص رہے، اس کا غدار نہ ہونے پائے، اس سے محبت کرے. قرآن مجید میں اپنے علاقوں سے محبت کرنے والوں کا تذکرہ موجود ہے. لإلاف قریش پورا اسی بات کے اوپر سورہ نازل ہوا ہے. لیکن ماتم کے معنی ہی غم کے ہیں، سوگ کے، یا سوگ کی جگہ کے ہیں. جی ہم ایک طرف سوگ منا رہے ہیں کاہے کے لیے کہ میرا ہندوستان ہے، میرا فلانا ہے. ہم اس کے اوپر ماتم کس بات کا کر رہے ہیں؟ ہندوستان کا ماتم کر رہے ہیں. یا مرجع کے نام پہ ماتم کیوں ہم کر رہے ہیں؟ اپنے ملک کے اوپر رو رہے ہیں، ہمیں اپنا ملک پسند نہیں ہے. کوئی ماتم ان باتوں پر نہیں ہونا چاہیے، نہ مرجع کے اوپر، نہ کسی اہم شخصیت کے اوپر. یقیناً ہم حامی ہیں، ہم ان کا ساتھ دینے والے ہیں. اگر ہم کسی قابل ہیں یقیناً اپنے مراجع کا ساتھ دیں گے. ہم جان قربان کر دیں گے اپنی. یقیناً ہم دل و جان سے اس بات کے ہر لمحہ کوشش میں ہیں کہ پروردگار عالم نے جو ہمیں ایک نعمت عظیم عنایت کی ہے جمہوریہ اسلامی کے نام پر، پروردگار عالم اسے محفوظ رکھے، ترقی دے، اور اس عظیم الشان قائد کی کو طولانی عمر دے، اس کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار رکھے. ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی نصرت کریں، ان کی مدد کریں، ان کا ساتھ دیں، ان کی باتوں کو مانیں، جسے وہ روک رہے ہیں اسے روکیں. لیکن ماتم ایک الگ چیز کا نام ہے، نوحہ ایک الگ چیز کا نام ہے. ان کے نام پر کہ ہم ان کا ساتھ دیں گے ماتم کر رہے ہیں. کاہے کا ماتم کر رہے ہیں؟ کس چیز پر ہم سینہ پیٹ رہے ہیں؟ اس چیز پر کہ آئے ہم ان کا ساتھ دیں گے. ارے منہ پیٹ لیں اپنا اس بات کے اوپر. یقین مانیں کہ ہماری بڑی کمی، بڑا نقص یہ ہے کہ ہم نے تمام عنوانات کو، تمام موضوعات کو اتنا گنجلک کر دیا کہ آج ہمارا جوان اسی بات میں پریشان ہے کہ کس چیز کو کیا سمجھے. جی بے شک. سوگ میں خوشی منائے. اب بتائیے کہ ماتم ہو رہا ہے، دوسری طرف لوگ تعریفیں کر رہے ہیں، واہ 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 واہ. اچھا کیا ہے واہ 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 واہ؟ یہ نوحہ ہے جس پر ماتم ہو رہا ہے، تو تعریف کاہے کی ہو رہی ہے؟ گریہ ہونا چاہیے کہ گریہ ہونا چاہیے، مصائب کے اشعار ہونا چاہیے. میں انتہائی مخلصانہ ہاتھ جوڑ کے اپنے شعراء کرام کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو گمراہ ہونے سے بچائیے، اپنے نوجوانوں کو سکھائیے. آپ کو مولا نے ایک ہنر دیا ہے شعر گوئی کا، تو شعر گوئی کے ذریعے سے ان کو واقعہ کربلا سمجھائیے، واقعہ کربلا بتائیے، مقصد کربلا سکھائیے. نہ یہ کہ ماتم کرنے کے واسطے یہ میرا ہندوستان ہے، یہ میرا ولانا ہے، یہ میرا ولانا ہے، اس کا جھنڈا تو ایسا ہے، تو اس کا تو اب ہو گیا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہے. وہ ہر چیز کا ایک موقع و محل ہوتا ہے. ٹھیک ہے ہم ہندوستانی ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہم ہندوستان کے مخلص ہیں. نہ کل غدار تھے، نہ آج غدار ہیں، نہ زندگی کی آخری سانس تک غدار ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے ہیں. بالکل ہم ہمارا ملک ہے، ہم اس کو اپنا ملک سمجھتے ہیں. لیکن ہم ہندوستان کی فضیلت اپنے ماتم میں نہیں کر سکتے ہیں. ہم اس کے اوپر سینہ نہیں اپنا پیٹ سکتے ہیں، بالکل نہیں کر سکتے ہیں. نہ اس طرف نہ اس طرف. دو ایکسٹریمزم ہے یہ. دو آنے کے مواقع الگ ہیں. بھائی ترانہ آپ گائیے، آپ قصیدے پڑھیے، آپ نظمیں لکھیے، خوب نظمیں لکھیے، ہندوستان کی فضیلت میں نظمیں لکھیے، آپ نظمیں پڑھیے. لیکن ماتم کا وقار، ماتم کا وقار بچائیے، ماتم کا محل سمجھیے، ماتم کی جگہ سمجھیے، نوحہ سمجھیے، نوحہ پر روئیے، نوحے پر رلائیے، نوحے پر سر و سینہ پیٹیے. لیکن یہ تماشا نہ بنائیے کہ دوسرے لوگ ہمارے اوپر اعتراض کرے تو ہمارے پاس کوئی جواب نہ رہ جائے، اور دوسرا یہ سمجھے کہ ہم نے تو تشیع کو ہرا دیا، ہم جیت گئے اور تشیع شیعہ ہار گئے. نعوذ باللہ من ذالک. اگر اس طرح کا کوئی تصور ہمارے کسی عمل سے ظاہر ہوا تو جواب دہ ہم ہوں گے. کل اگر حسین کی ماں ہم سے سوال کریں گے کہ تم ہمارے حسین پر رونے کے لیے آئے تھے کہ واہ 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 کرنے کے لیے آئے تھے؟ یہ ماتم یہ فضائل کا موضوع نہیں ہے، یہ ماتم یہ تعریفوں کا موضوع نہیں ہے. توجہ کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں کیا ہو گیا ہے
ہماری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے، ہمارے وہ مزاج کو کیا ہو گیا ہے؟ کہاں ایک وہ دور تھا کہ جہاں اگر فرش عزا پر یا جلوسوں میں ایک ذرا سا کسی کے بچے کے ہونٹ پر مسکراہٹ آ جاتی تھی تو سارے بزرگ ناراض ہو جاتے تھے۔ یہ جلوس ہے، یہ عزا کا جلوس ہے، یہ سوگواری کا جلوس ہے، یہ پرسے کا جلوس ہے، یہاں مسکرا رہے ہو اور یہاں ہم کھڑے ہو کے تعریفیں کر رہے ہیں۔ نوحہ خان حضرات، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کہ نوحوں کو نوحہ رکھیے، ترانوں کو ترانہ رکھیے، نظموں کو نظم رکھیے اور قصیدوں کو قصیدہ رکھیے، اور شعراء حضرات اور ہمارے بچے ہرگز ایسی چیزوں کو ماتم نہ کریں، انکار کر دیں کہ نہیں ترانہ پڑھیے، ہم نعرے لگائیں گے، ہم جھومیں گے، ہم خوش ہوں گے، ہم ان کی حمایت، ان کی داد و ستائش کی تعریفیں کریں گے، یقیناً کریں گے، لیکن ہر چیز کا میدان، ہر چیز کا موقع، ہر چیز کا محل الگ ہے، ہر چیز کی فضا الگ ہے، ان کو ان کی فضاؤں کے اندر محدود رکھیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا دشمن اس کا ناجائز فائدہ اٹھائے اور ہماری توہین اور اہانت ہو، یا ہمارے عمل سے کوئی ایسی بات ہو جہاں بات ائمہ طاہرین تک پہنچے۔ اماموں نے ارشاد فرمایا ہے کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث ننگو آر نہ بنو ہمارے لیے۔ پھر ایک مرتبہ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ آپ کی عزت کرتا ہوں، میں آپ سب کے احترام کا قائل ہوں، میں خود بھی ماتمی ہوں، میں خود بھی مجلسی ہوں، میں خود بھی نوحہ کہتا ہوں، میں خود بھی سلام لکھتا ہوں، میں خود بھی ان چیزوں میں شامل رہتا ہوں، جتنا بھی ہو سکتا ہے میں ضرور شامل رہتا ہوں، لیکن اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ ان کے مفاہیم کو، ان کے ماحول کو داغدار کرنے کی کوشش کی جائے۔ بالکل اس چیز کی اجازت قطعاً نہیں دی جا سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔